بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور بڑے ادارے بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حکومت نے جیسے کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جہاں یہ معاملات ہیں تو دوسری طرف جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف ایک ریفرنس داخل ہوا ہے اور اس ریفرنس میں جسٹس مظاہر علی کے کوڈ آف کنڈکٹ اور اس کے علاوہ ان کے جو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ بھی بتایا گیا ہے اور ان کے اثاثوں اور ان کے اہل خانہ سے متعلق بھی حقائق کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے ایک اجلاس میں آج جو لارجر بینچ کی جو تشکیل تھی اس پر اور ہونے والی سماعت اور ممکنہ فیصلے سے متعلق اور صدر کو ایک تفصیلی خط لکھنے پر بھی اتفاق رائے کیا گیا۔ اب اس خط میں کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ جس لارجر بینچ نے بڑے کیس کی سماعت کرنی تھی اور جو لارجر بینچ پہلے سے ہی متنازع تھا، اس لارجر بینچ نے اب خود تنازعات کا شکار بنا دیا ہے۔ اور ہم بات کریں گے پاکستان بار کونسل کی طرف سے اس لارجر بینچ کی تشکیل کے حوالے سے کیے جانے والے تحفظات اور انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے اس پر بھی۔ تو ناظرین، ان تمام امور پر مختصر سی بات کریں گے اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک بر وقت ہمارے ویلاگ پہنچتے رہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑے ادارے بڑے تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو پوزیشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب حکومت بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے جو ویڈیو کا معاملہ ہے اس کے بعد، اس سے پہلے یا اس کے بعد امیر بھٹی صاحب پنجاب حکومت کو حکم جاری کرتے تھے کہ میرے داماد کے حلقے کے فلاں کام ہو جانے چاہیے۔ تو بہرحال جب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس کے بعد وہ جسٹس امیر بھٹی صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ ہمیں عدالتی حکم کے ذریعے جو کہیں گے ہم کریں گے، باقی اس طرح کے احکامات آپ کے اب ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ایک جو کنڈیشن ہے وہاں کی وہ تھوڑی سی کرٹیکل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو بڑی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ ناظرین، یہ جو اجلاس تھا اس میں وہ اپنا الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں اس کے جو سیکشن 57 ہے اس کے تحت جو خط لکھا تھا اس پر، اور اس کے علاوہ جو صدر مملکت، یعنی میں اس کو پی ٹی آئی کا ایک کیا بولیں اس کو، ایک ادنا ایک کارکن نہیں ہوتے ہیں چھوٹے سے ٹچے سے، اس کا کنڈکٹ صدر کا اس وقت وہ ہے، یعنی صدر مملکت جو وفاق کی علامت ہوتے ہیں وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ اپنے عہدے منصب کو نہ سمجھ سکے ہیں اور نہ ہی اس کو اسی مطابق چلا رہے ہیں۔ وہ آج بھی خود کو عمران خان کا ایک ادنا سا کارکن سمجھتے ہیں، خود کو وہ صدر مملکت نہیں سمجھتے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا کہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں آج یہ طے کیا گیا کہ صدر مملکت کو ایک تفصیلی خط ارسال کیا جائے گا۔ صدر مملکت کو ایک شٹ اپ کال بھی دی گئی، انہوں نے کہا گیا کہ وہ غیر آئینی اقدامات سے گریز کریں اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو خط ارسال کیا تھا وہ ان کا غیر آئینی عمل تھا۔ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کو وہ ڈکٹیشن نہیں دی جا سکتی، نہ ہی وہ حکومت الیکشن کمیشن کو کسی قسم کا وہ ان پر کوئی ڈائریکشن ان کو دے کر اپنے فیصلے منوا سکتی ہے۔ تو انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی کہا کہ وہ جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کو نون لیگ اور حکومت کے جو بھی معاملات ہیں یا کیسز ہیں
ان سے ان کو دور رکھیں اور ان کا جو سچویشن جو ان کی جو حیثیت ہے اس وقت ان پر حکومت کو شدید تحفظات ہیں. یعنی افسوس ہے کہ حکومت دیکھ رہی ہے کہ معاملات کس حد تک سیریس ہیں. حکومت دیکھ رہی ہے کہ ایک جو ہے وہ صوبے کے چیف جسٹس کو کی کرپشن کی ویڈیو اس کے سامنے ہے، لیکن وہ چیف جسٹس وزیر اعظم کو صرف اتنی دھمکی دیتا ہے کہ خبردار اگر میرے داماد کے خلاف جو نیب کا ریفرنس آیا ہے اس کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کی تو مسٹر پرائم منسٹر میں آپ کے دونوں بیٹوں کو جیل میں ڈال دوں گا. اور ہمارا پرائم منسٹر ہے کہ اس کے ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں اور ہاتھ لرز رہے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ میرے خیال میں یہی وہ بنیادی کمزوری ہے. مطلب اس وقت حکومت کا، کیونکہ وزیر اعظم ایک چیف ایگزیکٹو ہے تو وہ ایک صوبے کا چیف جسٹس ہے، تو جو ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کے اختیارات بہت وسیع ہوتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ٹیپ ہے یا جو ریکارڈنگ ہے اس کو لا کر پارلیمان میں ایک بڑی سی اسکرین رکھ کے اس پہ چلا کے پورے پارلیمان کو دکھاتے، یعنی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلا کے دکھاتے اور پھر اتفاق رائے سے فیصلہ کر کے اور اس چیف جسٹس کو بھرپور جواب دیا جاتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا، سب نے خاموشی اختیار کر لی اور وہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو دبا دیا ہے. تو بہرحال یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ حکومت چاہے تو جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے لیے مطلب کوئی بھی کاروائی کر سکتی ہے یا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ایک سخت اسٹینڈ کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، ایک سخت موقف کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، لیکن حکومت ایسا نہیں کر پا رہی. تاہم جو ہے وہ ایک طرف تو وہ کچھ نہیں کر پا رہی اور دوسری طرف حکومت نے کھل کر کھیلنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. یعنی جو ادارہ تصادم کی طرف آئے گا تو ہم تصادم کی طرف جائیں گے. اور اگر یہ بھی آج اجلاس میں ہوا کہ اگر سپریم کورٹ آرڈر دیتی ہے کہ جی الیکشن کروائے جائیں تو پھر جو ٹیکنکس ہوں گی وہ کون سی یوز ہوں گی. تاہم یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ انتخابات ایک ساتھ ہی ہوں گے، اور کیونکہ آج جو سپریم کورٹ میں جو معاملات سامنے آئے یا جو لارجر بینچ کے سامنے اجلاس جو معاملات سامنے آئے اس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے. یعنی ایک آپ تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ جو ہے وہ اپنا اس کی کاروائی شروع ہوتے ہی جسٹس مندوخیل نے جو ہے وہ لارجر بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ انتخابات کیسے ہونے ہیں، بات یہ بھی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184 کی سب سیکشن 3 کے تحت جو اسمبلیوں کی تحلیل ہوئی کیا وہ درست تھی. اور اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ عوام جو ہے وہ 5 سال کے لیے ان نمائندوں کو منتخب کر کے پارلیمان میں بھیجتے ہیں اور کوئی ایک شخص اس طرح کیسے اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ انتخابات کے معاملے کی طرف جائیں تو آپ کو آرٹیکل 184 کے سب سیکشن 3 کے تحت دیکھنا ہوگا کہ اسمبلیوں کی تحلیل درست تھی یا غلط تھی. اس کے علاوہ آپ بھلے جو ہے وہ آرٹیکل 224 کے تحت آپ دیکھیں کہ انتخابات آئین کے مطابق ہی ہونے ہیں اور ودن 90 days ہی ہونے ہیں، لیکن جو سرکمسٹینسز ہیں یا جو اس وقت جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور جس طرح گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ میں نے اسمبلی تحلیل ہی نہیں کی، جب میں نے تحلیل ہی نہیں کی تو پھر میں انتخابات کی ڈیٹ دے کیسے سکتا ہوں. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس حوالے سے سائلنٹ ہے. اب اس کی جو اپنا انٹرپریٹیشن ہے وہ کرنا اب سپریم کورٹ کا کام ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو، اس تنازع کو کہاں لے جاتی ہے. یہ کیس بیسیکلی یہ نہیں تھا، الیکشن کا کیس نہیں تھا، یہ کیس تھا غلام محمود ڈوگر CCPO لاہور کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے. لیکن اس کو جسٹس مظاہر علی اور جسٹس جو ہے وہ اعجاز الحسن گھما کے اس طرف لے آئے
جیسا کہ ان کی فون کالز ریکارڈ پر موجود ہیں، اور انہی فون کالز کا ذکر آج لارجر بینچ کی جو سماعت ہوئی اس میں بھی ہوا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے بھی ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ جو لارجر بینچ ہے اس میں جسٹس طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی شامل کیا جائے، اور جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کو رضاکارانہ طور پر اس بینچ سے جو الگ ہو جانا چاہیے، ورنہ اس بینچ کو جو ہے بینچ کے فیصلے کو غیر جانبدار تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، جہاں پر یہ معاملات ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ صدر نے آرٹیکل 57 کے یعنی آرٹیکل جو بھی جو ہے وہ الیکشن رولز جو ہیں اس کی سیکشن 57 کے تحت خط لکھا تھا۔ اب آرٹیکل جو سیکشن 57 ہے اس کا بیسک جو کنسپٹ ہے یا جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ صدر الیکشن کمیشن کے ساتھ باضابطہ طور پر مشاورت کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کر سکتا ہے، وہ بھی نیشنل اسمبلی کی۔ پروونشل اسمبلی کا جو ایشو ہے وہ صدر سے ریلیٹ نہیں کرتا، وہ گورنر سے ریلیٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کریں کہ ایک ڈینٹسٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈینٹسٹ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو لارجر بینچ ہے اس میں تمام بہت زیادہ سینئر ججز کو بائی پاس کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ایک وکیل ہیں میاں داؤد صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ایک ریفرنس داخل کیا ہے جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف، اور یہ جو اپنا ریفرنس ہے یہ آرٹیکل 209 کے سب سیکشن 5 کے تحت داخل کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے جو اثاثے ہیں وہ 3 ارب روپے سے زائد کے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ بلیک منی کو وائٹ منی میں کس طرح کنورٹ کیا ہے اس کا بھی انہوں نے پروسیجر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے مختلف مقامات پر انتہائی قیمتی پلاٹ بھی ہیں، اور ان کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پاکستان سے باہر یعنی ممکن ہے کہ لندن میں ہی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بہت حیران کن بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جسٹس مظاہر علی کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اس پر وہ ایک مشکوک ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک جج کا کنڈکٹ نہیں کہا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کنڈکٹ ہے ان کا وہ آرٹیکل 209 کے سب سیکشن 8 کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ہے وہ کالے دھن کو سفید کس طرح کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے ملکیت خرید کرتے ہیں اور پھر بعد میں فروخت کرتے ہیں تاکہ کالے دھن کو وائٹ میں تبدیل کیا جا سکے۔ انہوں نے گجرانوالہ کینٹ میں موجود گھر نمبر 375D اپنا DHA فیز 2 میں جو ہے وہ گجرانوالہ کینٹ میں موجود گھر نمبر 375 DHA فیز 2 میں 2021 میں 60 ملین روپے میں فروخت کیا، جبکہ یہ جب خریدا تھا تو اس وقت جو قیمت دکھائی گئی ہے وہ 4.7 ملین دکھائی گئی ہے۔ اس طرح جو ہے گلبرگ میں 60 ملین کے 3 پلاٹ ہیں، 60 ملین کے 3 پلاٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ججز سوسائٹی اور ججز کے پلاٹس ہیں وہ الگ ہیں۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے جو بھی اثاثے ہیں ان کی بھی چھان بین کی جائے۔ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک ریفرنس شکایت جو ہے وہ جمع کروائی ہے، جس میں ہم نے معزز جج صاحب کے گزشتہ چند برسوں کے اندر جو ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے ان کی تفصیلات جو ہیں وہ ایفیڈیوٹ سمیت جمع کروائی ہیں۔ ان کی بہت ساری معزز جج صاحب کی پراپرٹیز جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ ہماری معلومات کے مطابق جو انہوں نے کم قیمت کے اندر خریدی یا جو ان کی آمدن بنتی ہے اس سے وہ کہیں زیادہ بیونڈ جو ہیں وہ جاتی ہیں۔ اپنے اس ریفرنس میں ہم نے جن 4 میجر ایشوز کی نشاندہی کی ہے اس میں ایک ایشو تو پوری قوم کے سامنے آ چکا کہ معزز جج صاحب مسٹر جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں ان کی آڈیو لیکس جو ہیں وہ مختلف سیاستدانوں کے ساتھ سامنے آئیں، جس میں وہ کیسز کی مینجمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو مختلف سیاسی جماعتیں کے سیاستدان ہیں وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ ان کو مسٹر جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے بینچ میں لگوایا جائے۔ جو حالیہ سابق CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب کی آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی تھی،
ایک تو ہم نے اس بات کو اپنے اس ریفرنس کے اندر بنیاد بنایا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ استدعا کی ہے کہ اس کی جو بھی تحقیقات کی جانی ہے اس کو میرٹ کے اوپر اس کی انکوائری کی جائے، اور اگر یہ آئین کے آرٹیکل 209 کے زمرے میں مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے تو معزز جج صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی ناظرین، اگر اس وقت سب نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور تصادم بڑھتا رہا اور معاملات خراب ہوتے رہے تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ سپریم کورٹ اپنا تشخص کھو بیٹھے گی اور حکومت جو ہے وہ اپنا تشخص کھو بیٹھے گی، اور عوام کے ووٹ کی اور عوام کے جو جذبات ہیں ان کا کسی کو کوئی احساس نہیں رہے گا۔ اس وقت عوام بے یار و مددگار ہیں، مہنگائی کی چکی میں بری طرح سے پس رہے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ان کے پاس جو ہے وہ ان بچوں کو تعلیم حاصل کروانے کے لیے کچھ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے، جو ڈالر جس طرف جا رہا ہے پہنچ چکا ہے، یا پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ جہاں پہنچی ہوئی ہیں، تو یہ عام آدمی کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے ذریعے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو بہرحال حکومت کو کھل کر کھیلنے کا شوق ہے۔ تاہم پھر بھی اگر حکومت کو کھل کر کھیلنے کا شوق ہے تو پھر کھل کر کھیلے اور پہلے کھل کر بتائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا رہا۔ ملٹری میس میں وزیر شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید کے درمیان جو ملاقات ہوئی وہ اس کا جو ہے وہ کیا مطلب تھا، اور دہشت گردی کے بعد کے واقعات کے بعد جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر دفاع افغانستان گئے ہیں، اور یہ ایک تصویر آپ کے سامنے ہے، اور اس تصویر پہ جو ان کے چہرے کے تاثرات ہیں وہ ایسا بتا رہے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ افغان طالبان نے مطلب یوں سمجھ لیں کہ ان کو صاف جواب دیا ہے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، اب ٹی ٹی پی جو کرنا ہے وہ کریں، یہ آپ کا پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، اس میں ہمیں نہیں گھسیٹا جائے۔ تاہم اس حقیقت سے بھی میرے خیال میں، جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو ہے وہ اپنا افغانستان کی سرزمین کے استعمال سے بھی افغان حکومت انکار کر رہی ہے، جبکہ یہ سفید جھوٹ ہے، یہ نمک حراموں کا جواب ہے، یہ ان گندے لوگوں کا جواب ہے جو اتنے عرصے تک پاکستان میں رہتے رہے، پاکستان کا کھاتے رہے، پاکستان کا پیتے رہے، اور پھر بھی نمک حرامی کرنا ان پر واجب ہے۔ تو بہرحال ناظرین، صورتحال آگے کیا ہوتی ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کل پھر 11 بجے ہوگی، اور چاروں جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، اور جو پولیٹیکل پارٹیز، متعلقہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی نوٹس ہو چکے ہیں، اور پشاور میں بھی جو ہے وہ عمران خان کی جو جیل بھرو تحریک تھی، وہ ایک مطلب جو ان کا ناٹک منڈلی ہے پی ٹی آئی کی، اس ناٹک منڈلی میں ایک ٹانگے میں سوار ہونے جتنے رہنما 3 4 5 10 15 20 ہوں گے، اتنے ہی ہوں گے، تو بہرحال ٹانگا نہیں بھی کہیں تو بھی کم سے کم جو ہے وہ ایک کیا کہیں اس کو، ان کو جو ہے وہ ٹانگے جتنا نہ بھی کہیں تو بھی ہم ان کو یوں کہتے ہیں کہ جیپ جتنا کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اتنے ہی جو ہے وہ رہنما شاید ہوں گے جنہوں نے گرفتاری دی ہوگی، اور اب آگے دیکھنا ہے کہ ان کا کیا ہوتا ہے، اور جیسا کہ سپریم کورٹ نے اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے، اب عمران خان کو اپنی عزت بچانے کے لیے یہ نام نہاد جیل بھرو تحریک ختم کر لینی چاہیے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر عمران خان کے نیت میں جو فطور ہے، جو فتنہ ہے، جو شیطانیت ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔